بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوریز ود سارہ۔ یہ میرا نیا چینل ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا۔ اور آج ہم شروع کرنے لگے ہیں پریوں کی کہانی سے۔ پریوں کی کہانی کس کو نہیں پسند ہوتی؟ پریوں کی کہانی، اور یہ تو پرستان میں رہنے والی پریوں کی کہانی ہے۔ پرستان میں پریوں کی ملکہ کا دربار سجا ہوا تھا۔ خوبصورت پریاں رنگ برنگے پراہن لہراتی باادب گھوم رہی تھیں۔ ملکہ سترنگی لباس پہنے، سر پر پھولوں کا تاج سجائے، سندل کی لکڑی سے بنے اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور فخر سے اپنے دربار میں گھومتی پریوں کو دیکھ رہی تھی، جو تتلیوں کی طرح ہلکی پھلکی تھی اور ادھر ادھر اڑتی پھرتی رہتی تھی۔ یہ دربار ہر صبح شام لگتا تھا، جس میں تمام پریاں اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔ صبح کو اکٹھی ہو کر وہ سارا دن کیے جانے والے کاموں اور تفریحات کے منصوبے بناتی تھیں، اور شام کو مل کر سارا دن کے روداد ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھی۔ اسی طرح ملکہ کے سامنے ان سب کی حاضری بھی لگ جایا کرتی تھی کہ تمام پریاں محل میں موجود ہیں یا نہیں۔ سبز پری، جو ملکہ کی کنیز خاص تھی اور مشیر بھی تھی، وہ ہمیشہ ملکہ کے ساتھ رہتی تھی اور ہوشیار کھڑی رہتی تھی۔ ملکہ کا ایک اشارہ ہوتا اور وہ حکم بجا لاتی تھی۔ سبز پری کی یہی عادتیں جو ملکہ کو بہت پسند تھی اور وہ کسی بھی پل اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ یوں تو سبھی پریوں کے پر سفید ہوتے، براق کی طرح بالکل سفید، لیکن ملکہ کے پروں پر مور پنکھ کی طرح سنہری دائرے پڑے ہوتے تھے۔ یہ سنہری دائرے نسل در نسل چلتے تھے۔ ملکہ تو ایک ہی شہزادے کو بننا ہوتا تھا، لیکن یہ سنہری دائرے جس کے پر بھی موجود ہوتے تھے، وہ علامت تھی کہ وہ شاہی خاندان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جس پری ذات کے سنہری دائرے ہوں وہ بادشاہ بنتا تھا یا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سبز پری کے پروں پر بھی ہلکے ہلکے سنہری دائرے تھے، جو اس کی بات کے علامت تھے۔ اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا۔ شاید اسی لیے وہ ملکہ کو بہت عزیز تھی اور وہ سبز پری کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر سبز پری کے پروں پر بھی سنہری نشان تھے تو اس کو ملکہ نے اپنے برابر مقام کیوں نہ دیا؟ آخر اس میں بھی تو شاہی خون ہی تھا، پھر اس کا درجہ کنیز کا کیوں تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شہزادی سفید پری کا حسد تھا، جو ملکہ کی بیٹی اور مستقبل کی ملکہ تھی۔ کیونکہ ملکہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا جو کچھ سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ سبز پری نہ صرف سفید پری سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ وہ انتہائی ذہین اور سگھر بھی تھی۔ سگھر یعنی بہت معصوم، معاملہ فہم اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ بے حد فرما برداری اور خوش مزاج بھی تھی، سب کی مدد کرتی تھی۔ غرض یہ کہ وہ ایسے لاجواب کردار کی مالک تھی کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ سب اسی کو اچھی پری کے نام سے بلاتے تھے۔ پھر بھی اس کا مقام ایک کنیز کا تھا۔ سفید پری گو کہ مستقبل کی ملکہ تھی، مگر زمانے کے ساتھ چلنے والی اس میں کوئی بھی خوبی اور صلاحیت نہ تھی، سوائے اس کے کہ شہزادی تھی، ملکہ کی بیٹی تھی اور دادی پری کی سر چڑھی تھی۔ سفید پری کو صرف دو ہی کام آتے تھے، سونا اور کھانا۔ وہ اٹھتے ہی سب پر غصہ کرتی تھی اور کھانا کھاتے وقت تو سب سے زیادہ غصہ کرتی تھی۔ اس کو کوئی کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس کو اپنے محل کا سادہ ماحول بھی پسند نہیں تھا۔ اس کو اپنا سفید لباس تک ناپسند تھا، مگر کیا تھا کہ وہ خود سے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بے حد سست اور کام چور تھی۔ اس کے پھوہڑ پن کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ ابھی تک سفید پری ہی کہلاتی تھی۔ جوان ہونے کے بعد بھی وہ اپنے کپڑوں کو نہیں رنگ پاتی تھی۔ پریوں کی یہ ریت تھی کہ پیدا ہوتے ہی سب بچوں کو نہایت نفیس ریشم سے تیار کیا گیا سفید لباس پہنایا جاتا تھا۔ وہ لباس بے حد نفیس اور ہلکا پھلکا ہوتا تھا، ان کو اوڑھنے میں بھی کوئی مشکل نہ آئے۔ عام طور پر بوڑھی پریاں ریشم اور سنیل کی روئی سے پہننے اور دیگر استعمال کے لیے کپڑا تیار کرتی تھی، پھر اس کو باریک کانٹوں کی سوئی سے سیتی تھی۔ لیکن بڑے ہو کر ہر پری زادی کو اپنا لباس خود رنگنا ہوتا تھا۔
اور وہ جس رنگ میں بھی اپنے لباس کو رنگ لیتی تھی وہ اسی نام کا پڑ جاتا تھا، کیونکہ رنگ کردار اور عادتوں کی عکاسی کرتے تھے۔ وہ خود اپنے بچیوں کے نام کچھ بھی رکھتی تھی، لیکن جب پریاں اپنے لباس رنگ لیتی تو ان کا نام اسی رنگ سے منسوب ہو جاتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی بہت اچھا رنگ تیار کرے، بس جس سے جیسا بھی رنگ بن جاتا وہ ویسا علامت بن جاتا۔ لباس رنگنے کے لیے رنگ وہ اپنی پسند کے پھولوں اور پودوں سے یا جس کو بھی وہ چیز پسند کرتی تھی اس سے تیار کرتی تھی۔ اس سے ان کی سگڑ پن کا پتہ چلتا تھا۔ حتیٰ کہ ملکہ بھی اپنا لباس خود رنگتی تھی، لیکن اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے لباس میں ایک سے زیادہ جتنے چاہے رنگ استعمال کر سکتی تھی، بلا شبہ جس میں محنت اور زیادہ لگتی تھی، لیکن یہ بھی ملکہ کی عام پریوں سے زیادہ سگڑ ہونے کی دلیل تھی۔ پری زادے لباس رنگنے کی شرط سے آزاد ہوتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے ہنر دوسروں کاموں میں دکھانے ہوتے تھے۔ وہ سفید لباس ہی پہنتے تھے۔ ان کے مرد ہونے کی دلیل بھی تھا۔ 10 سال تک پری زادے اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتے تھے، لیکن 10 سال کا ہوتے ہی ان کو الگ محل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کی نگرانی میں چلے جاتے تھے، جہاں زندگی گزارنے سے متعلق مختلف ہنر سیکھتے، اور ان کو بلا ضرورت اور بغیر اجازت پریوں کے محل میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پریاں فطرتاً نیک، صلاح پسند اور سادہ مزاج ہوتی تھیں۔ اسی طرح ان کا محل بھی بہت سادہ تھا، اتنا سادہ کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے اونچے پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر واقع پرستان میں ان کا محل تھا، جہاں کوئی اور ذی روح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بادل بھی بہت نیچے رہ گئے تھے، کبھی کبھی کچھ بادل ہوا کے زور سے اوپر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ الگ الگ گھر بنانے کے بجائے ایک ہی محل میں سب مل کر اپنے بادشاہ اور ملکہ کی زیر نگرانی رہتے تھے۔ زنانے اور مردانہ محل الگ ہوتے تھے۔ سفر کے لیے شاہی افراد کے پاس تو براق تھے اور بہت سارے دوسرے قسم کے بھی اوزار تھے جس سے وہ ناگہانی آفات کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن شہزادیوں کے پاس اپنی بہت ساری جادوئی صلاحیتیں تھیں جس سے وہ کسی کا دل لبھانے میں کوئی بھی کردار ادا کر سکتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد جو سبز پری تھی اس کے پروں کا سنہری کلر اور نکھر کر آنے لگا، جس سے سفید پری بہت پریشان رہنے لگی کہ سبز پری بڑی ملکہ کو جا کر نہ بتا دے اور سفید پری کی اہمیت اور بھی کم نہ ہو جائے۔ سبز پری ہر بار سفید پری کو اپنائیت کے حساب سے اپنا دکھ درد اور کچھ چیزیں بتایا کرتی تھی، لیکن سفید پری اس کو چھپا لیا کرتی تھی، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں، اور سبز پری کے پروں پر سنہری دھبے اور نمایاں ہو گئی اور وہ اور خوبصورت ہو گئی، جس سے سفید پری اس کے سامنے بالکل کمتر نظر آنے لگی اور سبز پری کے لیے نئی سے نئی چالیں چلنے لگی۔ کبھی اس کے پروں کو جلا دیتی اور کبھی ان پر کچھ نہ کچھ گرا دیتی، لیکن سبز پری کے پر بہت خوبصورت تھے۔ ایک بار سبز پری خود جا کر بڑی ملکہ سے ملی اور انہیں اپنا سارا واقعہ بیان کیا، جس سے بڑی ملکہ بہت زیادہ برہم ہوئی اور سفید پری کو بلوایا اور سارا معاملہ جانا۔ اور یہاں سفید پری کا تمام جھوٹ اور حسد پکڑا گیا۔ بڑی ملکہ نے سفید پری کو خاندان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جوں ہی خاندان سے نکلی سفید پری، اس سے ساری کی ساری طاقتیں واپس لے لی گئیں اور سفید پری کو عطا کر دی گئیں، جس سے سفید پری خوش تو ہوئی، لیکن کسی نہ کسی جگہ اسے فیل بھی ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ بہت خوش تھی کہ اسے اس کی جگہ مل گئی اور سفید پری کو خاندان سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب وہ انسانی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، در بدر کے ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن کیا کریں، اس نے حسد کیا، کسی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کینہ حسد اپنے دل سے نکال دو۔ اگر آپ اگلے کے لیے اچھا سوچو گے تو خداوند آپ کے لیے بھی اچھا سوچے گا اور آپ کو بھی اچھی چیزیں دے گا اور اچھی زندگی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ میں ایسی ہی سٹوریز لایا کروں گی اور آپ کو محظوظ کیا کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔